پروگرام کے آغاز میں نے آج کے دن کا ذکر کیا تھا 24 مئی جو کہ 2005 سے گلوبلی انٹرنیشنل لیول پر برادرز ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور میں نے شروع میں شاہ زیب کو، پوری ٹیم کو، اپنے بھائیوں کو، دنیا میں جہاں جہاں میرے منہ بولے بھائی ہیں ان سب کو میں نے ہیپی برادرز ڈے وش کیا. لیکن کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ آج کے دن ایک ایسا گروپ جو کہ بھائیوں کی طرح، باپ کی طرح، دوست کی طرح، ساتھی کی طرح، ہمدرد کی طرح، غمخوار کی طرح، ایک سپورٹ کی طرح، ایک پلر کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. میں بات کر رہی ہوں ایک ایسے گروپ کی جس کا نام ہے سول برادرز، اور وہ بھی آج کے دن جو گلوبلی برادرز ڈے منایا جا رہا ہے وہ آج کے دن میں میرے خیال سب سے زیادہ حقدار ہیں، جن کو آج کا دن ہم یہ وش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو برادرز ڈے ہم شاہ زیب اور میرے دونوں کی طرف سے بہت مبارک ہو. جو کام آپ کر رہے ہیں، جو میں نے شاہ زیب نے اور شاہ رخ بھائی نے سب نے مجھے بتایا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. شاہ زیب واقعی بھائیوں کا رشتہ نبھا رہے ہیں، لیکن کیسے؟ ہم آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کریں گے، اور سب سے پہلے اس سٹوری کے بارے میں جانتے ہیں، پھر سول برادرز میں سے کچھ جو ان کے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، ان کے ایڈمن بھی جوائن کریں گے، ساتھ میں ان کے ماڈریٹر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ہم جس کریکٹر سے آپ کا تعارف کرانے جا رہے ہیں، یہ آن لائن فوڈ سروس میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے کام کر رہے ہیں، اور محمد فہد ان کا نام ہے. نوجوان ہیں ایسے جو کہ مثال بنے بہت سارے لوگوں کے لیے. بتایا جا رہا ہے جو ان کی سٹوری ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے تقریباً 2-2.5 سال کے، تو ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا ایک بازو ضائع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، ظاہری بات ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے پڑھائی جاری رکھی. تقریباً انہوں نے پڑھائی بھی کی اور ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرتے تھے روزگار کمانے کی. اب ان کے لیے جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ اگر فوڈ ڈیلیوری کرنی ہے تو بائک چلانی ہے، لیکن بائک کیسے چلانی ہے؟ اس کے لیے آپ کو دونوں بازو چاہیے. لیکن سول برادرز کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ سول برادرز نے مل کے ان کے لیے ایک آٹومیٹک بائک کا ارینجمنٹ کیا، جو یہ ایک بازو سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں، اس کو چلا سکتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے آپ کی محمد فہد سے ملاقات کراتے ہیں اور ان کی سٹوری جانتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سر الحمدللہ. مسکراتا چہرہ ماشاءاللہ. فہد، میں نے اتنی باتیں سنی ہیں سول برادرز نے جو آپ کے ساتھ کیا، آپ کے لیے کیا، اور جو لوگوں کے لیے وہ کر رہے ہیں، یقین مانے اگر اس طرح ایک دوسرے کی طاقت بنے لوگ نا تو واقعی میں ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. بے شک میم، کوئی نہیں ہمیں ہرا سکتا، کوئی نہیں ہرا سکتا. فہد، اس کے حلال کمانا، موٹر سائیکل چلانا آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے. کیسے یہ سب کچھ ہوا، پلیز بتائیں نا. یہ میم میں چھوٹا تھا، تقریباً 2.5 سال کا تھا، اور میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے دوران میری موقع پر جو ہے ہاتھ کٹ گیا تھا. بازو جی بالکل اسی وقت موقع کے اوپر. اور کوشش بہت کی تھی، مطلب امی ابو نے اور مل کے بھائیوں نے بھی تعاون کیا. انہوں نے بولا کہ چلے بچہ ہے، اس کا ہاتھ لگ جائے تو اچھا ہے، زندگی بھر کا جو ہے سہارا بن جائے گا. صحیح بات ہے. لیکن ہماری قسمت میں نہیں تھا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے پھر جو ہے پڑھائی شروع کی. امی ابو نے مجھے پڑھایا اور بہت ہی جو ہے انہوں نے مجھ سے لاڈ پیار سے پالا، بھائیوں نے بھی. تو میں نے پڑھائی سٹارٹ کی. سٹارٹ کرنے کے بعد یہ دیکھا کہ بھئی زندگی میں جو ہے نا کامیابی جو ہے وہ پڑھائی سے ہی ہے. اگر میں پڑھ جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، اگر نہیں پڑھوں گا تو اس سے کامیاب نہیں ہوں گا. تو میں نے اسپیشل ایجوکیشن سے جو ہے یعنی کہ 9 تک میں پڑھا ہوں. اور اس کے بعد پڑھائی کے بعد دیکھا کہ اب میں روزگار کیا کروں. مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی. تو میں نے سوچا کہ اگر میں نہیں کوئی کام کرتا تو بھائی بھی کل کو تانے دیں گے اور جو ہے رشتہ دار بھی دیں گے یہ کوئی کام نہیں کر سکتا بلا وجہ. اور ماں باپ جب تک رہیں وہ تو میری ہیلپ کریں گے، مجھے کھلائیں گے پلائیں گے، وہ تو ان کو، میں ان کی اولاد ہوں، وہ تو اپنے جان سے بھی زیادہ مجھ پر باریں گے. لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ میں اپنی خود کی کوشش کرتا ہوں کہ ماں باپ پر بھی سہارا نہ بوجھ نہ بنوں، ان کا سہارا بنوں، بوجھ نہ بنوں. کل کو وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ کب تک آخر مجھے کھلائیں گے. تو میں نے پھر جو ہے یہ فوڈ پانڈا کے اندر جو ہے جوائن کیا ہے. تقریباً 3 سال ہو گئے میں فوڈ پانڈا یوز. کیسے مینج کیا فہد بائک اور فوڈ پانڈا؟ یہ بائک کا اس طرح ہے کہ میں شروع میں جو ہے نارمل بائک تھی، اور وہ جو ہے میرے والد صاحب نے مجھے جو ہے بائک سکھائی تھی. تقریباً 6 سے 8 مہینے لگ گئے تھے مجھے سیکھتے ہوئے. اس کے دوران کافی چوٹیں بھی لگی، گرا بھی صحیح، اور جو ہے مطلب کافی مشکلات کا سامنا کیا. ایک بازو سے ایک بائک ہینڈل کرنا بھی آسان تھا؟ جی سر جی بہت مشکل ہوتا تھا، اور ٹریفک میں جو ہے نا ڈر لگتا تھا، مجھ سے چلائی بھی نہیں جاتی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ والد صاحب نے مجھے تسلی دی، حوصلہ دیا. انہوں نے بولا کہ بیٹا آپ تسلی رکھیں، حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوئے. خدا نہ خواستہ کل کو میں مر جاؤں تو آپ اس سے جو ہے مطلب اپنا کام کر سکتے ہیں، روزگار کما سکتے ہیں. تو وہی بات
सच है, साबित हुई कि आज जो है मैं मतलब वही बाइक चला के अपना रोजगार कमाता हूँ, अपने बच्चों का पेट अच्छा, उसके बाद हमने ये सुना कि एक सोल ब्रदर्स ग्रुप है जिन्होंने मिलजुल कर आपके लिए कुछ पैसों को इकट्ठा किया और पैसे इकट्ठे करने के बाद आपके लिए एक ऑटोमेटिक बाइक खरीदी है। जी सर। तो वो एक हाथ से ऑपरेट हो जाती है? जी सर। वो सर इस तरह है कि मैं एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए गया था। ठीक है। अब कस्टमर जो है वो फर्स्ट फ्लोर से जब नीचे आए तो ये नॉर्मल बाइक पे गए थे? जी आप? जी, मैं नॉर्मल बाइक पे गया था। हाँ, मैं नॉर्मल बाइक पे गया तो वो जो नीचे आ रहे थे ना, तो मुझे नहीं मालूम था कि वो भी डिसेबल हैं। वो जब नीचे आए ना तो मैंने उन्हें बोला सर आपने क्यों तकलीफ की, आप मुझे बताते तो मैं खुद फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैंने आपको वहां से कैमरे से देखा है, और देखते ही जो है मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि माशाल्लाह से यार आप एक हाथ से बाइक चला रहे हैं और आप मुझे ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आए। मैं इसीलिए आपका इस्तकबाल करने के लिए नीचे आया हूँ और आपसे मिलने के लिए आया हूँ। बड़ी बात है। और जो है इसीलिए हमने देखा कि सोल ब्रदर्स जो हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जैसे कि ये बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ से सोचा कि इनकी कोई मदद भी इस तरह की कोई बाइक खरीदी जाए। खैर, हमें ज्वाइन किया मॉडरेटर अरीब यूसुफ ने, और वन ऑफ द एडमिन है इनके दानिश, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें शो पे बुलाने का। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग ठीक हैं? आई एम श्योर। बिल्कुल, हम फहद की स्टोरी सुन रहे हैं और हम जाहिर बात है स्टोरी ऐसी है कि हम इमोशनल हो जाते हैं थोड़ी सी इस किस्म की स्टोरी सुनकर, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से इनकी मदद की, या मैं कहूँगा इनका सहारा बने भाइयों की तरह, क्योंकि हम सोल ब्रदर्स का जिक्र कर रहे हैं, तो कैसे ये आपने सोचा कि हम इनकी मदद इस तरीके से कर सकते हैं कि इनको ऑटोमेटिक एक बाइक ली जाए जो कि इनके लिए आसानी बन जाए ताकि ये अपना फूड डिलीवरी का काम आसानी से कर सकें? तो इसमें कितने सोल ब्रदर्स शामिल थे? सो मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं कि हाउ हमारे ग्रुप पे केसेस, किस तरह केसेस हम इनको कहते हैं। सबसे पहले ये होता है कि कोई हमारे साथ जब इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो हम डायरेक्ट मेंबर्स को अलाउ डायरेक्टली नहीं करते हैं। हम पहले वेरिफिकेशन सिस्टम, सो अरीब, उमर एंड अमीर हमारे कुछ लीड वॉलंटियर्स हैं, डिफरेंट सिटीज़ में हैं, वो फिर ऑन ग्राउंड जाके वेरीफाई करते हैं किसी भी केस को, और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद हम खुद पोस्ट लगा के उसकी फिर क्राउड सोर्सिंग कर लेते हैं। वी डोंट टेक द मनी इन आवर हैंड्स। हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक टारगेट सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 60,000, 80,000, 100,000 जो भी अमाउंट होती है, और फिर उसके बाद हम उसकी चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं किसी को। ये हमारी कोशिश होती है कि कैश से ज़्यादा काइंड में, एंड वी मतलब लोगों को वी टीच पीपल हाउ टू फिश, राइट। सो ये हमारा मेन एम था इसका। अरीब इज़ आवर लीड वॉलंटियर, इसके साथ उमर भाई हैं, अमीर भाई हैं, ऑन ग्राउंड इस तरह के बहुत से और वॉलंटियर्स हैं, जो हसन अंसारी वगैरह जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं। एंड फिर ऑब्वियसली जब इनसे मिले, वेरीफाई किया, और फिर वी डिड दिस। इस तरह के तकरीबन महीने के हम लोग 30 to 40 केसेस अप्रूव्ड लेवल पे हम लोग करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग वी डू, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये बाहर किसी तरीके से आ गया, बट यूजुअली हम लोग अलाउ नहीं करते कि हमारे ग्रुप की कोई चीज़ बाहर जाए। बट थैंक सो नाइस के अल्लाह का शुक्र के इसकी एक पॉजिटिविटी, और फहद ने भी माना कि वो चाहते हैं कि अपनी स्टोरी बताएं। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है उनकी, और बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए। मैं यही देख रही हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों की बारे में मैंने सुना, ग्रुप का नाम तो सुना था मैंने ऑफ कोर्स, और इस तरह से एक सोल सिस्टर्स ग्रुप भी है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की मैंने आप लोग मदद कर रहे हैं, कोई रास्ते में अगर कोई, शाजिद मुझे बता रहे थे कि कोई रास्ते में अगर किसी को गाड़ी बंद हो जाती है तो वहां पर जिस इलाके में सोल ब्रदर्स में होता है वो पहुंच जाता है, किसी का कोई फ्यूल खत्म हो जाता है तो वहां पे जो इस इलाके में सोल ब्रदर्स से होता है वो पहुंच जाता है। मतलब मैं हैरान हूं कि मतलब शुक्राना है, ऑब्वियसली आई एम सो ग्रेटफुल कि इस तरह के सोल्स हैं अभी हमारे आसपास जो एक दूसरे के लिए बेलॉस किसी गर्ज के बगैर जो है वो खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। प्लीज डू गाइड अस के अगर कोई अभी आपको देख रहा है वो आप तक कैसे पहुंच सकता है? बहुत अच्छा सवाल। और सबसे पहले एक चीज़ खाली अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो हेल्प का नेटवर्क है वो खाली मर्दों तक नहीं है, एंड वी आर नॉट सम एंटी वुमेन ग्रुप। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ग्रुप के ऊपर वुमेन ऑर्फनेज के सपोर्ट केसेस भी आते हैं। हमारे ग्रुप के ऊपर बहुत सी बहनें हमारे इनबॉक्स में हमें रीच आउट करती हैं थ्रू आवर पेज। उनको भी हम कोशिश करते हैं किसी भी, और हेल्प की नेचर खाली कैश नहीं होती, हेल्प की नेचर खाली केसेस नहीं होते। सो
اگر کوئی گروپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے اٹس ویری سمپل. آپ جب سرچ کریں گے تو سول بردرز پاکستان کا فیس بک پیج آپ کو ملے گا, اس پہ آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. اور گروپ جو ہے وہ اٹس اونلی فار مین, بٹ یو کین فالو اس آن آور فیس بک پیج. سول بردرز پاک آفیشیل ہمارا پیج آپ کو مل جائے گا فیس بک پہ, وہیں سے آپ ہمارا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اٹس اے کلوز گروپ. وی آلسو ہیو اے ویب سائٹ. تھوڑا سا عریب سے یہ جان لیں کہ عریب یہ جو فہد کی بیسیکلی اسٹوری تھی ہماری ایپ بھی اب ایک ٹیسٹنگ فیز میں ہے, اور اس میں کس طریقے سے آپ لوگوں نے فنڈز اکٹھے کیے ان کے لیے آٹومیٹک بائک کے لیے. واو اوکے. تو بیسکلی یہ تھا کہ فہد والے جو کیس کے اندر فہد جو تھے ان کی ایک ویڈیو ہمارے پاس کلپ آئی تھی جس کو دیکھتے ہوئے, اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آ جاتی ہے اس کا اتنا زیادہ اس کی ہائپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو گیدر کرنا, ان چیزوں کو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو فہد کی جب ویڈیو ہمارے پاس آئی تو میں کریڈٹ اس کے اندر اپنے والنٹیئرس کو دوں گا, سولی جو اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑ کے اس کے بعد یا اپنی جابس کے بعد ہمارے ساتھ مل کے ان کیسز کو ویریفائی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے عمر بھائی اور امیر بھائی اس کیس میں سب سے آگے تھے جنہوں نے جا کے فہد سے رابطہ بھی کیا, ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کی تمام چیزیں ویریفائی کر کے ہمیں رپورٹ کیا. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ان کی مدد کی ہے ایسے ہی ہم لوگ آگے بھی کریں گے. اور پھر ان کو ویریفائی کرنے کے بعد اگلے ہی دن اپنے سارے کام انہوں نے چھوڑے, اپنے اگلے دن جا کے ان کو بائک دلائی اور پھر اس کے بعد کل ان کو تمام چیزیں ہینڈ اوور بھی کر دیں. بالکل ٹھیک, زبردست. اچھا فہد, بہت ساری باتیں ابھی انہوں نے بتائیں ہمیں, لیکن اب فہد ایک بہت بڑی مثال بن چکا ہے سول بردرز کی. میں کہوں گی کہ آپ ان کے سفیر بن گئے ہیں تاکہ نظر آئے لوگوں کو کس طریقے سے یہ گروپ ماشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, دعائیں لینے کے لیے. لیکن فہد کا سفر آسان نہیں تھا, فہد کا سفر بچپن سے بھی آسان نہیں تھا. فہد کا اس طرح جانے جانا بھی میں سمجھتی ہوں, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر چیز مدد پیسوں سے نہیں ہوتی, جس طرح نفسیاتی طور پر انسان جن دکھوں سے, جس تکلیف سے, جس چیلنج سے گزرتا ہے, میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے فہد کے اپنے درد کیا ہیں, اپنے چیلنجز کیا ہیں. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا تمام دوستوں سے کہ میں مطلب 3 سال میں فوڈ پانڈا کے اندر کام کر رہا ہوں نا. میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی فوڈ پانڈا کی طرف سے, تو اس پہ میم کیا ہوا کہ لوگوں نے میری پوسٹیں لگانا شروع کر دی اور میرے نام پر ہی صدقہ خیرات چندہ اکٹھا کرنے لگ گئے, پیسہ لینا شروع کر دیا, جبکہ مجھے اس چیز کا کوئی معلوم نہیں ہے. اس کے علاوہ مجھے تقریباً 2 دن کے بعد ایک کال آیا, ایک بھائی نے مجھے بولا کہ سر آپ جو ہیں ڈسیبل ہیں, تو سر میں آپ کے لیے کیا مدد کر سکتا ہوں. میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر مجھے ایک آٹومیٹکلی بائک چاہیے اور جو ہے صرف اسی کی مجھے ضرورت ہے, باقی کسی چیز کی نہیں ہے, باقی الحمدللہ میں خود کی محنت کر کے کما سکتا ہوں. انہوں نے بولا ٹھیک ہے. 2 دن کا انہوں نے مجھے ٹائم دیا. میں نے اپنا گھر کا رینٹ پہ میرا گھر ہے, میں نے اس کا بجلی کا بل دیا اور جو ہے اپنا NIC دیا. تو 2 دن بعد پتہ چلا کہ مجھے ایک کال آیا, اس نے بولا کہ یار آپ کو بائک مل گئی ہے. میں نے کہا سر مجھے تو نہیں ملی. تو انہوں نے بولا کہ آپ کے نام پہ ایشو ہو چکی ہے اور آپ کے نام پہ بائک مل چکی ہے, آپ کو کیوں نہیں ملی. میں نے کہا سر آپ ابھی آ سکتے ہیں, میں پروف دینے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس تو یہ نارمل دوست کی بائک ہے جس کے اوپر جو ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں, سر مجھے تو بائک نہیں ملی. جب کو میں نے انہیں کال کیا, میں نے کہا سر آپ نے مجھے 2 دن کا ٹائم دیا تھا, آپ نے بولا تھا کہ آپ کو میں بائک دے رہا ہوں, میری بائک کہاں گئی. سر بولا یار وہ مجھ سے فراڈ ہو گیا ہے اور جو ہے نا انہوں نے میرے پیسے بھی لے لیے ہیں اور مجھے بائک بھی نہیں دی ہے, اور جو ہے میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی. یقیناً مجھے بہت دکھ ہوا. اس کے بعد جب میں نے پوسٹ پڑھی, پوسٹ پہ دیکھا کہ میرے نام پہ تو چندہ لیا جا رہا ہے, زکوٰۃ صدقہ خیرات لیا جا رہا ہے, جبکہ میں نے تو آج دن تک یقین کریں میڈم, میں آرڈر دینے جاتا ہوں, خدا کی قسم لوگ مجھے دیکھتے ہیں بولتے ہیں بیٹا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ ہمیں بولیں. سول بردرز نے مل کے جس طریقے سے آنیسٹلی یہ سارا کام کیا ہے, وی ریئلی اپریشیٹ دیم. تھینکس فہد, آپ ہمارے پاس یہاں پر پہنچے.